السلام علیکم ویئرز، دس از حسان احمد اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر خیر بخش صاحب اور ویلکم ٹو دس نیو سیریز آف ریفلیکشنز. اور اس ریفلیکشن سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم اس پوری سیریز کے اندر بات کریں گے ان سوشل ایشوز کے اوپر، ان بیہیویئرل ایشوز کے اوپر جو کہیں نہ کہیں جا کر ہماری شخصیت کے میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور ہماری شخصیت انہی پہلوؤں سے ہی متاثر ہوتی ہے. ہم اچھے ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہیں، ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. وہ ساری وجوہات کیا ہیں جو کہ ہماری شخصیت کے ان مثبت اور منفی پہلوؤں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہے، ہماری پرسنالٹی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. وہ سارے پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹس ان سب کی آج ہم بات کریں گے. تو سر، ویلکم ٹو آور شو. Thank you, Hassan, for inviting me in such a precious session. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین. آپ سنائیں. سر کیسے خیال آیا کہ ہم کچھ ایسے موضوعات کے اوپر بات کریں، ایسے ٹاپکس کے اوپر بات کریں جن پہ جنرلی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے؟ اچھا دیکھیں، ریفلیکشنز جو ہم نے جس طرح سے میوچولی ایک ٹرم بھی سلیکٹ کیا تھا، وہ اس طرح سے ایک عکس ہے. مطلب ہم اس طرح سے باتیں کریں گے اس شو میں جو کہ ہر کسی کے زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. مطلب آپ کہ نارملی جو دیکھا جائے تو someone is feeling unhappy, someone is feeling like demotivated, اور کچھ نفسیاتی ایشوز ہیں ہماری یوتھ میں ہیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم اس شو میں ڈسکس کریں گے. اور ہمارے اسٹوڈنٹ سے لے کے جتنے بھی ہمارے ویورس ہوں گے وہ اس سے بہت ساری جو ہے وہ ایک ریفلیکشنری فیلنگس جو ہے وہ لیں گے. تو اسی طرح سے ہم نے جس طرح سے بیکاز زیبسٹ ہو یا کوئی اس طرح کی یونیورسٹیز ہوں، وہاں پہ ینگ بلڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ ان کو اس طرح کا جو ہے وہ پلیٹ فارم بھی دیں، اس طرح کی جو ہے وہ آپ ان کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ پلیٹ فارم بول دیں یا کوئی شوز دے دیں جس میں وہ اپنے آپ کو پا سکیں. مطلب ہمارے شوز میں یقین کہ جس طرح سے ہم باتیں کریں گے تو ایوری ون واز فیلنگ لائک او یہ تو میری بات چل رہی ہے، او یہ تو اچھا تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ینگ بلڈ کو اس طرح سے ہماری اس شو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت بیسیکلی اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمیں ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کی ضرورت ہے کہ جہاں پر جا کر جو ہمارے جس طرح سے آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ینگ بلڈ کا، جو ہماری یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو انگیج کر سکے یا انہیں وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ مل سکے جہاں جا کر وہ اپنی انرجیز کو چینلائز کر سکیں. ٹھیک. تو سر اب جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ہمارے پاس یا جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، ہمارا انوائرمنٹ ہے یا جو ہماری کمپنی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اینڈ اٹس لائک ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز اٹس اون ریفلیکشن آن آور پرسنالٹی، رائٹ؟ اور جو کہ پھر ہماری پوری شخصیت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا بہت غصے والا ہے، اس سے بات مت کرو، رائٹ؟ یہ انسان تو جو ہے نا بہت جلدی اگریسو ہو جاتا ہے، یا یہ تو بہت جالی ہے، یہ بہت لائک ایکسٹروورٹس انٹروورٹس، یہ ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی کریکٹرسٹکس کو. تو یہ کیا ان بلٹ ٹریٹس ہوتی ہیں؟ کوئی انسان انہی ٹریٹس کو لے کر آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ پہلو جو ہماری شخصیت ہوتی ہیں انہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یا آہستہ آہستہ پھر ہماری ایج جیسے بڑھتی جاتی ہے، جتنا ہمارا ایکسپوجر ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں یہ؟ اچھا دیکھیں، جس طرح سے میں اگر اس شو کا نام رکھوں کہ ایک شخصی عکاسی ہے، مطلب ہم اپنے اندر دیکھیں یہ جو آپ زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر جو ایک پرسنالٹی جو ایک کہتے ہیں نا کہ پوری ایک شخصیت ہے آپ کی، اس کے جو خوبیوں سے آ جا کے اندر ریفلیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے نے کہا نا کہ آپ نیگیٹو چیزیں لے رہے ہیں، آپ پازیٹیو چیزیں لے رہے ہیں، آپ کسی نہ کسی طرح کی جو ہے وہ ڈیلی لائف میں ریفلیکشنز لے رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ پورے کا پورا آپ کے شخصیت کے موجود اندر ایک جو شخص بنا ہوتا ہے نا اسی کے مطابق آپ پرسیپشنز لیتے ہیں. جس طرح کے انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں آپ، بہت سارے اچھے جو ہے وہ انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز لینے سے جو ہے وہ ولنریبل ہو جاتی ہے. آپ یو آر موسٹ ولنریبل ٹو ہارڈ شپس. اگر اسی کو برعکس لے دیں تو آپ کسی ہارڈ شپس ٹائپ کے انوائرمنٹ میں اگر آپ جو ہے وہ نرچرڈ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ بہت بہادر بنتے ہیں، اور ہر کسی آپ کے اس میں آنے والی مشکل جو ہے زندگی میں اس کو آپ ڈفرینٹ لیتے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ایک شخصی عکاسی کا شو ہے، اور ہم اس طرح سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. اور شخصی عکاسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز لے رہے ہیں نا باہر سے،
وہ آپ کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی شخصیت بنی ہوئی ہے، آپ کے اندر جس طرح کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، اس طرح کی جو ہے نا پرسیپشن لیتے ہیں آپ باہر سے. تو سر اگر جیسے ہم بات کریں، آپ نے بھی ہارڈ شپس کا کہا، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی لائف میں جتنی اسٹرگل ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو ایک نیا جذبہ مل رہا ہوتا ہے، یا آپ کو ایک اسٹرینتھ مل رہی ہوتی ہے. آپ اپنی ان ہارڈ شپس کو، آپ اپنے اس اسٹرگلنگ فیز سے باہر نکلتے ہیں، اور جب آپ کچھ اچیو کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک ڈفرینٹ کانفیڈینس آ جاتا ہے، رائٹ. لیکن اگر میں اس کے پازیٹیو پہلو کو، یا جو اس کا پازیٹیو سائڈ ہے، اگر میں اس کی بات نہ کروں، میں جاؤں اس کے نیگیٹو سائڈ کے پاس، رائٹ. ایک چیز ہے جس کے لیے میں اسٹرگل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، میں مشکلات بھی دیکھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، ساری محنت کرنے کے بعد مجھے نہیں ملی. اب پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ یہ تو فارچون کی باؤنڈری میں آ جاتے ہیں. پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا قسمت، نصیب. ایک ناول ہے، وہ بہت مشہور ناول ہے، پاولو کویلو کا ہے، الکیمسٹ. اس میں ایک ہی ورڈ کا مطلب وہ اس کی سمری ہے کہ وین یو وانٹ سم تھنگ آل دی یونیورس کنسپائرز ٹو اچیو اٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مطلب میں نے دیکھا ہے کہ جتنے لوگ دل و جان سے کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے لیے، دل و جان سے مطلب 99% اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز ملی جاتی ہے. مطلب یہ اس بات کو اگر ہم اس طرح سے، اگر تم کسی چیز کو سچے دل سے پانے کی کوشش کرو تو کائنات آپ سے ملانے میں لگ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے بالکل اس طرح سے. لیکن اگر ہم اس کی وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے پورے دل سے کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مل رہی، تو پھر جو گیپ جو کریٹ ہو رہا ہے بیچ میں، میری کوششوں کے بیچ میں، میری ایفرٹس کے بیچ میں، اور اس کے بعد اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہا کوئی بھی شخص، ٹھیک، تو وہ جو اداسی، مایوسی اور یہ سب چیزیں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ کس چیز کا نام دیتے ہیں پھر؟ اچھا، یہ اگر دیکھا جائے نا تو آپ جب بھی کسی منزل کے لیے یا منزل کی تلاش میں نکلتے ہیں، بڑی گولز کے لیے، بڑے گولز کے لیے نکلتے ہیں جو، تو ان میں پوٹینشیل بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور آپ کی جو پرسیورنس لیول ہے وہ مطلب منزل کو تلاش کرنے میں آپ فل ٹائم لگا دیتے ہیں. تو ہاں، اگر وہ منزل آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ کے اندر ایک پورا جو ہے وہ نفسیاتی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے. نفسیاتی طور پر آپ پورے کے پورے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آپ جس طرح سے بہت سارے، اگر آپ بلیف سسٹمز ہیں بہت سارے، جیسے اللہ تعالیٰ میں ہم یقین رکھتے ہیں تو مسلم، تو ہم پھر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب قدرت کا بھی تو کچھ ہمارے زندگی میں کنٹریبیوشن ہے، اور وہ سارا جو ہے وہ قادر مطلق ہیں. تو وہ پھر اچھا، کچھ جو ہے وہ جو ڈس بلیورس ہوتے ہیں وہ اچانک جو ہے وہ کسی بڑے شخصی جو ہے وہ ڈسٹریکشنز کے شکار ہو جاتے ہیں. اور ایون سوسائڈ از الٹیمیٹ. بہت ساری چیزیں آپ ڈس بلیورز ہیں، ایون جو مٹیریلسٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو ہے وہ قدرت کا جو سب سے قادر مطلق ہستی ہے، مطلب قادر الٹیمیٹ پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سب اس طرح کے کانسیپٹ مطلب بلیف سسٹم ہے وہ یقین نہیں رکھتے، تو پھر وہ شخصی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس طرح سے پھر آپ کو وہاں پہ جب آپ کی منزل نہ ملے تو وہاں پہ آپ کو جا کے وہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. پھر ایک نئے گول کو سیٹ کر کے ایک نئی انرجی سے پھر دوبارہ آپ کو جو ہے نا اسی جو ہے وہ گول کی تلاش میں جو ہے وہ نکلنا ہوتا ہے. یہی اصل کہتے ہیں نا کہ ایک وارئر ہو، یا یہ جو اصل زندگی میں جو جدوجہد والے لوگ ہوتے ہیں نا، اصل یہی ہوتا ہے. اور کسی نے اچھا کہا ہے کہ اصل میں جو موٹیویشن ہے یا رومانس ہے نا، اصل میں زندگی کا ایک پورا جو ہے وہ مقصد ہے، وہ منزل ملنے سے نہیں بلکہ اس جدوجہد میں مزہ ہوتا ہے. وہ جو آپ کو ایک بڑا جو ہے نا وہ فوکس ہو کے رکھتی ہے. پھر آپ آگے جا کے کسی چیز جو ہے نا آپ کے اراؤنڈ ہو رہی ہو، کوئی چیز نہیں آپ کو دیکھتی، بس ایک ہی منزل ہوتی ہے. واٹ ایور ڈیسٹینیشن از، آپ کے یہاں بڑے کیریئر گولز ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ کے لیے بڑی منزل بن جاتا ہے، کوئی جو ہے آپ کے ہاں کوئی مطلب ایون سو کہ آپ ایج کے حساب سے چھوٹے، مطلب آپ گولڈ میڈل لینا آپ کا منزل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کا ایک منزل سیٹ ہونے کے بعد آپ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں دکھتی. ہاں، وہ نہیں ملتی، پھر آپ کو دوبارہ اپنے کہتے ہیں نا ریسیٹ کا بٹن دبانا ہوتا ہے. وہ جو چیز ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو. ہم بات کر رہے تھے اس ایک اپنی منزل کی طرف، جب ہم اپنی ایک اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اپنی منزل کو پانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو پوری کائنات جو ہے نا ہمیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے. لیکن جہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے
ہماری قسمت میں وہ چیز نہ ہو یا ہمارے نصیب میں وہ نہ ہو یا ہمارے اپنی ہی ایفرٹس کے اندر جب تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے اور ہم اپنے اس گول کو اچیو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں, اس کے بعد کے جو واقعات ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کی جو حسرت اور پریشانی ہوتی ہے, اس سے کیسے نکلیں سر؟ اچھا, یہ یہاں پہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے واقعی میں مطلب ہر کوئی سمجھتا ہے, جس کو منزل نہیں ملتی نا وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے تو فل کوشش کی تھی, وہ مطلب ظاہر سی بات اپنے طرح سے جو ہے ایک اپنا 100% دے چکا ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جس منزل کو چاہتے ہیں وہ مطلب یا جو بھی آپ کی منزل ہے وہ ملے. لیکن اس میں اچھا دوسرا مطلب پہلو ہے کہ اگر آپ کو منزل مل بھی جائے, آپ کو پتہ ہے مطلب کبھی آپ رتن ٹاٹا کو دیکھ لیں, ایلون ماسک کو دیکھ لیں, اسٹیو جابس کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بل گیٹس کو دیکھ لیں, یہ لوگ منزل ان کی طرف سے جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی یہ مل چکی ہے, لیکن آپ نے ایک چیز فیل کی ہے کہ یہ پھر بھی کبھی کبھار آپ رتن ٹاٹا کی اسپیچ میں آپ کو لگے گا کہ کہہ رہا ہے یار پھر بھی ایک انفلفلمنٹ, ایک ادھورا پن, ایک ڈسکانٹینٹمنٹ. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ ایک منزل ملنا یا نہ ملنا وہ تو الگ ہی بات ہے, لیکن اصل جو بات ہے نا زندگی میں آپ کے میں وہ ہے ہمیشہ خوش رہنا. مطلب میں نے باہر جس طرح کے بہت سارے لوگوں سے بھی ملا ہوں, لیکن میں نے وہاں پہ اب یورپ میں پتہ ہے آپ کو, یورپ میں یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہاں کے 50s کا ٹاپک ہے. مطلب ہاؤ ٹو گیٹ دا ڈیسٹینیشنز. آپ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکرس ہیں, ایون جان مطلب وہ ڈین ملمن کو دیکھ لیں, وہ 60s کا موٹیویشنل اسپیکر ہے, یا جو ہے وہ ڈینیل کارنیگی کو دیکھ لیں, وہ ان کا 40s کا مطلب بکس لکھی ہوئی ہیں اس نے. اچھا وہاں پہ ڈیسٹینیشن, گولز, کیریئر یہ ملے گا. آپ یورپ کا ٹاپک کیا ہے پتہ ہے؟ ہاؤ ٹو لیو ہیپی. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اگر منزل لے کے بھی دیکھیں لیکن وی آر ناٹ ہیپی. وائی؟ مطلب ہم مادہ پرستی کے اس دنیا میں ہر طرح کی منزل لے رہے ہیں لیکن وی آر ناٹ ہیپی. تو اس کنڈیشن کو انہوں نے نام دیا انفلفلمنٹ کا, مطلب ادھورا پن. اگر اس میں بات کروں اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں یا اگر ہم انفلفلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے گولز ویری کریں آپ کی گول سے. میرے لیے جو چیز سپریم ہے وہ آپ کے لیے شاید نہ ہو. رتن ٹاٹا کی بات کرتے ہیں, ایلون مسک کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم ایک نارمل اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اگر ہم نارمل اپنی یوتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سو فار دیم دیئر ہائر گول وڈ بی لائک کہ یونیورسٹی ختم ہو, اچھی سی جاب مل جائے, اچھی سی سیلری مل رہی ہو, ایک گاڑی ہو, اچھی لائف گزر رہی ہو, ساری چیزیں. آئی گیس دیٹس دیئر الٹیمیٹ گول, رائٹ. If you just see somebody who is doing the business, تو ان کا یہ ہے کہ ان کا بزنس گرو کرتا رہے, ریونیو اچھا جنریٹ ہوتا رہے. سب لوگوں کے لیے اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں, رائٹ. اور اگر ہم دیکھیں تو شاید زندگی جو ہے وہ اسٹرگل کا ہی نام ہے کہ آپ ایک مائل اسٹون اچیو کرنے کے بعد دوسرے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. If you have achieved each and everything, so there is nothing for you to do, right? بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں جیسے آپ کو کہا نا کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی ان کو یہ پتہ لگا ہے کہ منزل کے لیے جو جدوجہد ہے نا وہی اصل چیز ہے. ایک منزل آپ پاتے ہیں اس کے بعد دوسری آپ جو ہے وہ دوسری کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اصل جو آپ کی زندگی میں ایک چیز جو ہے آپ کو کنیکٹ کر کے رکھتی ہے, فوکس کر کے رکھتی ہے, وہ ہے منزل کی جدوجہد, ایک آرگنائز اسٹرگل. اگر ایک آرگنائز اسٹرگل آپ کی زندگی میں ہے نا, اس سے بڑا آپ کی زندگی میں کوئی خوشی کا راز نہیں ہے. The base secret in your life is to have a big goal, an ambitious life. اچھا وہ منزل آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی یہ ایک الگ بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے 99% لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگر آرگنائز ڈسکس کر مطلب وہ کرتے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, تو وہ منزل پا کے ہی رہتے ہیں. 99% اپنی زندگی میں جو جن لوگوں سے ملا ہوں یا نہیں ملا, میں نے تھرو آؤٹ مطلب گول پرسیورنس کہتے ہیں اس کو, واریئرس کہتے ہیں جو لوگ گولز کے پیچھے پڑتے ہیں. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ اب مطلب آپ دنیا کا ٹاپک منزل نہیں ہے, اب دنیا کا ٹاپک ہے کہ کوئی بڑی منزل ہو, پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک آرگنائز جو ہے وہ ایک فل جو ہے آپ کی مائلسٹون سیٹ ہو, آپ کے ایفرٹس آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک چیز کے بعد دوسرے کے لیے کیسے ایفرٹ کرنی ہے with whole lot of perseverance. بالکل whole lot of. اور دوسرا ہوتا ہے ڈٹرمینیشن.
میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ ادھورے پن کا سب سے بڑا ریزن ہر کوئی ادھورا پن فیل کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس میں آج کل بورڈم مطلب بور ہونے کا اور ایون مطلب ایک انہیپینس کا. آپ دیکھیں صبح کو اٹھ کے آپ موبائل سے کیا لے رہے ہوتے ہیں, یہ گیجٹ سے کیا لے رہے ہوتے ہیں, کمپیریزن لے رہے ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھ کے تھاٹ ڈسٹریکشن لے رہے ہوتے ہیں. موبائل ہے آپ کے پاس, تھاٹ ڈسٹریکشن ہے, کمپیریزن ہے, اور اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے وہ مائنڈ میں آپ کے ہاتھ کمپلیکسٹی لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے سورسز دیکھیں, آپ اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یو آر کمپیریزنگ, مطلب یو آر کمپیئرنگ وتھ ادرس. دین لائک آئی ایم کمپیئرنگ مائی لائف ود لائف آف مائی پیئرس, میرے دوستوں کی لائف کے ساتھ, کہ آج وہ کہاں گئے, آج انہوں نے کیا کیا, بالکل آج انہوں نے کون سی نئی چیز خریدی, وہ چیز میرے لیے ہے یا نہیں ہے, میرے لیے وہ فائدہ ہے اس کا یا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے مطلب یہ آج جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں, یو آر ان دا انفو ایج, اوکے, مطلب انفارمیشن ایج ہے جس میں آپ پوری دنیا آپ کے ہاں ایک فنگر ٹپ پہ ہے, موبائل آپ کے ہاں ہے, بہت سارے جو ہے نا انٹرنیٹ کے سورسز ہونے کی وجہ مطلب ایوری ٹائم یو ہیو ایکسیس ٹو دا ہول گلوب, جس میں جیسے میں نے آپ کو نا کہ پیئرس نہیں بلکہ آپ ہر کسی کے ڈفرنٹ اپنے جو ہے وہ سیم ایج کے جو ہے وہ لوگوں کو تھرو آؤٹ دا گلوب دیکھ رہے ہیں, وہاں سے کمپیریزن لے رہے ہیں, آپ وہاں کے لائف کے کمپیریزن لے رہے ہیں. تو وہ ادھورا پن ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خوشی نہیں آ پاتی. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے بڑے ریزنز آپ کے زندگی میں نا خوش ہونے کے وہ ہیں, ایک کمپیریزن, اور دوسرا جو ہے وہ گولز کا نہ ہونا. آپ کے اندر جو ہے وہ آپ 90% مطلب اسٹوڈنٹس میں میرے کلاس میں آتے ہیں, میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے آگے پلانس کیا ہیں, وہ دے آر بلینک. گولز کا نہ ہونا مطلب آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے, اس سے سب سے بڑا ریزن انہیپینس کا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ کے تھاٹ ڈسٹریکشنز, آپ میں نے دیکھا ہے ریڈنگ ہابیز ختم ہو چکی ہیں, تو آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے سے زیادہ کسی ریڈنگ سے فوکس نہیں کر سکتا. فوکس, لیک آف فوکس, کسی فوکس اور ڈیڈیکیشن. میں نے جیسے کہا نا کہ فوکس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کوئی 2.5 گھنٹے کسی چیز کو ڈیڈیکیٹ کریں گے تو آپ بور ہو جائیں گے, بالکل ایگزاسٹ ہو جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. تو اگر ہم اس چیز کو دوسری طرف سے دیکھیں, یا اگر ہم اپنی اس ایج کی بات کریں, اپنے اس نیو ایرا کی بات کریں, تو سر ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے پاس پیٹرنس ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. پہلے کچھ اور ہمارے پاس مصروفیات ہوا کرتی تھیں, ہم سنتے آتے ہیں, یا جو ایک ایرا ہوتا ہے, ہر ایک ایرا کی اپنی کچھ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, ہر ایک ایرا کے کچھ نہ کچھ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہوتے ہیں, ہر ایک ایرا کے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. سو ڈونٹ یو تھنک کہ جب ہمارے پاس ہر ایک چیز فنگر ٹپس کے اوپر ہے تو ہمارے پاس انفارمیشن بھی اتنی ہی ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ ویز ہیں. somebody is not going through the books, so what's your opinion about it, کہ صرف یہی ایک ہمارے پاس انفارمیشن کا سورس ہے that we just go through the readings, books and all. اچھا, جیسے آپ مطلب حسن, جیسے آپ کے اس کوشچن سے مجھے یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی میں غلط ہے کہ ہمارے پاس مطلب فون ہے یا ہمارے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہو تو اس کو ہم نیگیٹو ہی دیکھیں, یہ مطلب میں اس میں لے رہا ہوں. واقعی میں یہ غلط نہیں ہے, ہر چیز کے جو ہے نا پروز اور کانس ہوتے ہیں اور پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا کوشچن جو ہے اس ایج کا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دا نالج, ہاؤ ٹو یوز دا انفارمیشن. اب آپ کو پتہ ہے جو غلط اور صحیح کے اسٹینڈرڈ ہے نا وہ بھی چینج ہو چکا ہے. مطلب غلط صحیح ریلیٹو ہے, ایبسولوٹ نہیں ہے. یہ ہمیں تو اس طرح کی سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں جس طرح سے بیکورڈ جو ہے نا سوسائٹیز میں, وہاں ہوں گے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. کوئی چیز غلط صحیح آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو پرٹیکولر جو ہے وہ, جب تک آپ جو وہ اس کے اسٹینڈرڈس طے نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دس تھنگ از فار دا لائک آپ بینیفیشیل ہے یا نقصان کار ہے. اس طرح سے انفارمیشن بھی ہے, اس طرح سے یہ سیل فون بھی ہے, تو اس طرح سے آپ کو اس کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ویدر اٹ از بینیفیشیل اور ہارمفل. تو وہ بالکل غلط نہیں ہے. اور اچھا, جو سب سے بڑا آج کا کوشچن ہے ہماری جنریشن کا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو یوز انفو ان یور لائک فیور. اوکے, انفارمیشن کو آپ نے کس طرح سے فیور میں لانا ہے. یہ جو آپ کو بس مطلب انفارمیشن ایکسیس ہے, انٹرنیٹ ہے, اس کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک سر, تو اب ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آ کر ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اس انفارمیشن کو, اس نالج کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں پازیٹیولی. جو ایک انفلفلمنٹ, ایک جو گیپ کریٹ ہو رہا ہے, ہمارے جو گولز نہیں ہیں, آرگنائزڈ ایفرٹس نہیں ہیں, ہم کس طرح سے ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس انفلفلمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں فلفلمنٹ اور ہیپینس کی طرف, کس طرح سے اسے چینلائز کریں
کیا سولوشنز ہیں ہمارے پاس, کس طرح سے ہم اس ٹریک پر جائیں کہ جس کے آخر میں ایک بورڈ لگا وہ ہیپینس کا. سر کیا سولوشنز آپ بتائیں گے, کس طرح سے ہم سب چیزوں کو جو ہے پازیٹیولی چینلائز کر سکتے ہیں؟ حسن واقعی میں ٹاپک تو بہت بڑا ہے, لیکن اگر میں اس کو تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ سمرائز کروں کہ ہاؤ ٹو گیٹ دا الٹیمیٹ ہیپینس, سو بہت سارے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے, بہت زیادہ. 3-4 چیزیں ہیں بیسک جو آپ کو ڈے جو ہے وہ مطلب پر ڈے جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ ایک سکون, کنٹینٹمنٹ اور ہیپی رکھ سکتی ہے. ایک تو آپ کی کمپنی, آپ کی جتنی بھی کمپنی ہے نا وہ ٹرائی ٹو اوائڈ دا نیگیٹو ٹائپ کمپنیز. نیگیٹو ٹائپ کمپنیز کون سی ہوتی ہیں؟ نیگیٹو ٹائپ کمپنیز آپ کے وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں انڈیوس کرتے ہیں. فرسٹ چیز ہے کمپیریزن. آپ اس طرح کے دوستوں سے مت اٹھے بیٹھے ہیں جہاں پہ لوگوں کی صرف باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو آپ کے اور ان کے ہاں کمپیئر کیا جا رہا ہو. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ بہت ساری کمپنیز ہیں جہاں پہ باتیں ہی جو ہے وہ ڈسکس فلاں 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 کی طرح ہوتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل کسی نے اچھے فلاسفر نے کہا کہ اس دنیا میں 3 لیولز کے لوگ ہیں. ایک چھوٹے لیول کے لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ دے ڈسکس اباؤٹ دا پیپل, مطلب وہ بالکل لویسٹ لیول کے لوگ ہوتے ہیں, دے آلویز ڈسکس اباؤٹ دا پیپل. اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیول ہوتا ہے دے ڈسکس اباؤٹ دا آئیڈیاز, کچھ اپ گریڈڈ لوگ ہیں. اس نے کہا تھا کہ الٹیمیٹ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جو عظیم انسان جس کو کہا جاتا ہے, دے ڈسکس اباؤٹ دا گولز, دے ڈسکس اباؤٹ دا آبجیکٹیوز. مقاصد ہوتے ہیں ان کے ذہن میں. ابھی کبھی آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے تو نہ ان کو دے ڈونٹ کیئر کہ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ, دے ڈونٹ کیئر کہ مطلب یہ کون کیا کر رہا ہے. تو آپ اس چیز سے سمجھ جائیں کہ پہلی چیز ہے آپ کی کمپنی. ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کے اندر ڈریمز انڈیوس کریں, بڑے گولز انڈیوس کریں اور آپ ان کی تلاش میں نکل پڑیں. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مت اٹھے بیٹھیں جو آپ کے اندر لوگوں کی باتیں نیگیٹو چیزیں مطلب انڈیوس کریں. اور سر دوسری چیز ہے آپ کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک, یہ تو ان نیچرل سی بات ہے, جو بھی آپ کی روٹین ہے اس میں کنسسٹنسی پروڈیوس کریں. کنسسٹنس بنے چیزوں میں. جتنی آپ کے اندر انکنسسٹنسی ہوگی نا اتنے آپ کے اندر جو ہے وہ فیئرس بھی ہوں گے اور انفلفلڈ, ادھورا پن. فار ایگزامپل آپ دن میں 10 گھنٹے کام کریں, آپ کو لگے گا آپ نے بہت کام کیا, لیکن دوسرے دن آپ نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا, اور پھر تیسرے دن آپ نے 4 گھنٹہ کیا, اور چوتھے دن آپ نے 14 گھنٹے کام کیا, لیکن آپ کے اندر پھر بھی جو ہے نا وہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ریزن یہ کہ آپ نے اگر جمع ملا کے بات کی جائے تو پھر کوئی آپ نے ہفتے میں جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ کام کیا, کنسسٹنسی نہیں ہے, بہت زیادہ کنسسٹنسی نہیں ہے. تو کنسسٹنسی آپ نے اندر جو ہے نا پروڈیوس کرنی ہے. اور سر چوتھی چیز جو ہے نا آپ کے اندر جو خوش رکھ سکتی ہے نا آپ کو, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جو ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں, اپنے شخصیت میں نا اندر گہرے ہوتے جائیں. مطلب آپ کے جو لائکس اور ڈس لائکس, آپ کے جو اندر جو ہے نا مطلب برداشت کا مادہ تو بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے, لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کسی کی وجہ سے کہ یار مطلب کاپی پیسٹ کرنا چھوڑ دیں زندگی, لوگوں کی زندگی کو نا کاپی پیسٹ نہ کریں. ڈس لائکس ڈس ایگریمنٹس ہیں وہ ریفلیکٹ نہ ہو. گروم یور اون. آپ کے اندر جو اپنا پن ہے نا وہ جتنا زیادہ ظاہر ہوگا نا, یقین کریں آپ بہت خوش رہیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے نا وہ رہیں. تیسری میں چیز آپ کو بتا دوں بڑی, جو آپ کی زندگی میں ناخوش رہنے کا وجہ ہے نا, اپنے زندگی میں جھوٹ ختم کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار بے تحاشا جو ہے وہ فرمایا کہ لعنت للکاذبین. یہ اصل میں ایک ہم نا اس کو نا صرف فکرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی کو سب سے بڑا جو مطلب دھچکا ہے نا, وہ زندگی میں جتنا بڑا آپ کے اندر جھوٹ ہے نا اتنی آپ کے اندر فیئرس ہیں, خوف ہے آپ کے اندر. یقین کریں آپ کو پتہ ہے خوف نیچرلی آپ کے اندر کہاں سے داخل ہوتا ہے, جتنا آپ کے اندر خالی پن بڑھ جاتا ہے. آپ خالی ہیں اندر سے, جو ہیں آپ وہ لوگوں کو نہیں دکھ رہے ہیں اور جو نہیں ہے وہ دکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہونے کا جو مطلب جو آپ کے اندر اصل ہے وہ دکھنے کا خوف جو ہے نا, کوئی بھی ہے آپ کو لگتا ہے جو میرا ہونا ہے وہ شاید لوگ پسند نہ کریں, اور جو ان کو لگ رہا ہوں میں وہ شاید بہت پسند کرتے ہوں, لیکن آپ بہت لائک کیے جاتے ہوں گے, لیکن آپ کے اندر جو اصل ظاہر ہونے کا خوف ہے نا سر, وہ آپ کی ساری زندگی جو ہے نا آپ کو
مطلب جو ہے نا خوف میں مبتلا اور ناخوش رہنے میں جو ہے نا مبتلا رکھتا ہے. جو آپ کنٹینٹ رہیں, آپ جو بھی ہیں آپ اس میں خوش رہیں, رائٹ. جسٹ میک دا موسٹ آف دا اپرچونیٹیز یو ہیو, جسٹ میک دا موسٹ آف دا تھنگس یو ہیو, جسٹ بی ہیپی, بی کنٹینٹ ود دا تھنگس یو ہیو. But you should not be limited there. You should always be struggling and striving to achieve your goals, right? Prioritize ہم کریں اپنے goals کو, اپنی energies کو انہی directions میں ہی لے کر جائیں, so that we can just be happy, right? اینڈ ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. ایسا ہی ہے سر. بالکل 3-4 چیزیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ ایک تو آپ کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو کمپنی, مطلب جو آپ کے اندر نیگیٹو کمپنی میں کہ تو وہ ہے جو آپ کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے بارے میں سوچنا اور لوور لیول پہ لائے, میں نے جیسے لیولز بتائے. اور اس کے بعد کمپیریزن اسٹاپ کر دیں, جھوٹ زندگی سے ختم کر دیں, گولز کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے سیٹ کر دیں, کنسسٹنسی لا دیں. اور تیسری مطلب 5th جو چیز میں نے بتائی سمپلسٹی, بی سمپل. آپ اندر اپنے آپ کو جو بھی چیز ہے نا اس میں سمپل رہیں, ایگزیجریشن ختم کر دیں اپنی زندگی سے. اور مطلب یہ اتنی بیسک چیزیں ہیں نا, اگر جتنی آپ زندگی میں لائیں گے نا, یقین کریں آپ ایک مطلب لمٹ لیس ہیپینس پائیں گے. اس میں بہت زیادہ سکون ہے. مطلب آپ ڈونٹ کیئر کہ کیا باہر ہو رہا ہے, بیکاز یو ہیو نو ہیبٹ آف کمپیریزن. کوئی جو ہے نا دوست کیا کر رہے ہیں, بیکاز یو ہیو نو ہیبٹ آف کمپلیکسٹی ڈس آرڈرس ٹائپ تھنگس. اور مطلب آپ جو ہیں وہی ہیں, بیکاز یو آر نو مور لائر ان دا. آپ کو میں بتا دوں بہت سارے ہمارے ہاں جو بائی پولر ڈس آرڈرس کے مریض ہیں جو کہ نفسیاتی ڈاکٹروں تک پہنچ جاتے ہیں, وہ کمپلسیو لائر بن جاتے ہیں. کمپلسیو لائنگ حسان ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. آپ اگر زندگی میں زیادہ تر جو ہے نا وہ جھوٹ کو رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک زندگی کا لیول ایسا آ جاتا ہے کہ آپ زندگی میں کمپلسیو لائر بن جاتے ہیں. آپ اتنے جھوٹے ہو جاتے ہیں کہ سچ اب آپ سے بولنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل, مطلب آپ کے عادت میں شمار ہو جاتے ہیں, آپ بول دیں بس. اچھا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ میری زندگی کا جو ہے وہ اصل آگے بڑھنے کا راز ہے. آپ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں, میں آپ کو ایک بتا دوں, جھوٹ آپ کو چاہے آسمان پہ پہنچا دیں وہ آپ سے خوف نہیں چھین سکتا. اور جو خوف ہے نا آپ کو آسمان سے زمین میں صرف 1 سیکنڈ میں لا سکتا ہے نیچے. تو خوف, بے خوف رہنے کا ایک ہی ریزن ہے کہ no more lies in your life. Okay, sir, that was so informative. Okay, sir, that was so wonderful. اور بہت انفارمیٹیو سیشن تھا, بہت کچھ جاننے کو ملا, بہت کچھ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں صرف ایک چھوٹی سی عادت کو چینج کر کے, کہ ہماری جو انفلفلمنٹ ہے, دا فیلنگ آف انفلفلمنٹ, کہ اگر ہم اس کو نکال دیں اپنی زندگی کے اندر, سمپلسٹی لے کر آتے ہیں. سمپل سی چیز ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. We just do not have to compare ourselves with our peers, with our friends. کسی سے کوئی ریس نہیں لگی ہوئی, کسی سے کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی ہے. اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے گولز کو اچیو کر رہے ہیں, جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. چاند حاصل ہو جائے تو سر چاند کہاں لگتا ہے. تو بس اسی تک و دو میں لگے رہیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی چھوٹی سی کوشش کرتے رہیں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت بہت شکریہ اس شو میں آنے کے لیے. اور انشاءاللہ پھر سے ضرور حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ریفلیکشنز کے, کہ جو ہمارے سوشل نارمز ہیں, جو ہمارے بیہیویئرز ہیں, جو ہماری چوائسیز ہیں, ہماری لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں, ہمارے سراؤنڈنگ میں کچھ بھی ہو رہا ہے, ہمارے انوائرمنٹ میں کچھ بھی ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ کیسے ہماری پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے, کس طرح سے ہماری شخصیت اس کے اوپر انحصار کر رہی ہے, اس کے اوپر بیس کر رہی ہے, اور ہم کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, ایک اچھے فرد کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں, اور سوسائٹی کو کس طرح سے ریٹرن کر سکتے ہیں. تو ضرور حاضر ہوں گے پھر سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد. دیکھتے رہیے زیب FM ڈیجیٹل. اللہ حافظ.